بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان الاستدلال لیس شرطا لصحت الایمان علی المختار۔ یہ جان لیجئے کہ ایمان کی صحت کے لیے مذہب مختار پر استدلال شرط نہیں ہے۔ کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ ایک ایمان استدلالی ہے اور ایک ایمان تقلیدی ہے۔ استدلالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننے، اس کے خالق و قادر جاننے، اسی کے صرف معبود ہونے وغیرہ کے تعلق سے عقلی طور پر اور نقلی طور پر استدلال کر کے اس کا یقین کرے تو یہ ایمان استدلالی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے، معتزلہ وغیرہ نے، اہل سنت میں سے بھی کچھ ہیں، کہ ایمان وہی معتبر ہے جو استدلالی ہو۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ استدلال تو نہ کرے، البتہ لوگوں سے سن کر کے، لوگوں سے سن رہا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، یا اور دین کی جو باتیں ہیں تمام کے تعلق سے لوگوں سے سنتا چلا آیا، اور جس طریقے سے لوگوں نے یقین کیا تھا اسی طریقے سے یہ بھی سن کر کے یقین کرنے لگا کہ اس کی دلیل کیا ہے، استدلال اس پر کیا ہے، اس سے کوئی بحث اس نے نہیں کی، تو اس ایمان کو ایمان تقلیدی کہتے ہیں۔ تو اس میں صحیح کیا ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ تقلیدی ایمان صحیح نہیں، بعض کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ تو مذہب مختار اس تعلق سے کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ استدلال مذہب مختار پر ایمان کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، حتی صحہ ایمان المقلد، یہاں تک کہ ان علماء نے مقلد کے ایمان کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ وقال الاستاذ ابو القاسم القشیری، اور استاذ ابو القاسم قشیری نے یہ کہا ہے کہ ان نقل المنع عن الاشعری افتراء علیہ۔ المنع کا مطلب کیا ہوا؟ منع صحت ایمان المقلد۔ پیچھے بات آئی تھی نا جس میں آیا تھا کہ استدلال کی قید جو ہے حضرت ابو الحسن اشعری بھی لگاتے ہیں، پیچھے سبق میں یہ بات آئی تھی۔ چلیے، غالباً پیچھے یہ بات گزری ہے یا پھر حاشیے میں آئے گی یہ۔ تو امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے مقلد کے ایمان کے نادرست ہونے کی بات امام ابو الحسن اشعری کی جانب منسوب کر دی، ان سے نقل کی ہے، تو یہ ان سے نقل کرنا یہ ان پر بہتان باندھنا ہے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ کیا فرما؟ ان نقل المنع عن الاشعری افتراء علیہ، اور مقلد کے ایمان کے نادرست ہونے کی بات امام اشعری سے نقل کرنا یہ ان پر بہتان باندھنا، انہوں نے ایسا کچھ کہا نہیں۔ وقل ان یرا مقلد فی الایمان باللہ تعالی، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں کوئی مقلد دکھائی دے، کوئی مقلد نظر آئے۔ یعنی اللہ پر ایمان، خاص کر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں کوئی تقلید سے ایمان لا رہا ہو، ایسے بہت کم ہیں۔ کیسے؟ کہ اذ کلام العوام میں فی الاسواق محشوم بالاستدلال بالحوادث علیہ، اس لیے کہ بازاروں کے اندر، ہوٹلوں پر، چائے خانوں پر عوام کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان کے تعلق سے حوادث کے ذریعے استدلال سے بھری ہوتی ہے، محشوبن بھری ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عوام بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے اوپر، اللہ کے خالق ہونے، اسی کے معبود ہونے اور اس کے مالک ہونے کے اوپر حوادث کے ذریعے استدلال کرتے رہتے ہیں، ان کی گفتگو بھری رہتی ہے۔ کہ دیکھیے، اگر خود ہی وہ استدلال کرتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا
تو پھر جھگڑا ہوتا اور پھر یہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، درست نہ ہوتا، اور پھر ہم دنیا کے اندر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے چیزیں فنا ہوتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک چلانے والا ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خود بھی جو ہے بازاروں کے اندر بھی ان کی باتیں حوادث کے ذریعے جو چیزیں واقع ہوتی رہتی ہیں دنیا کے اندر اور حوادث ہوتی ہیں اس کے ذریعے وہ استدلال کرتے رہتے ہیں، ان کی بات بھری رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں بہت کم ہی کوئی مقلد نظر آئے گا، بلکہ مستدل ہوگا وہ۔ وَالتَّقْلِيدُ مثلاً، بہرحال بات ختم ہو گئی۔ وَالتَّقْلِيدُ یہ تو الگ سے ایک بات ہو گئی کہ اس سے یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ مقلد کا ایمان معتبر ہے، مقلد کا ایمان تو معتبر ہے۔ ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ مقلد بہت کم ملیں گے، زیادہ تر استدلالی ملیں گے۔ وَالتَّقْلِيدُ مثلاً هُوَ أَن يَسْمَعَ النَّاسَ يَقُولُونَ، اور تقلید مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے، ان یسمع کا فاعل احد ہوگا، کہ کوئی شخص لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے، الناس مت پڑھیے گا، الناسا، کوئی شخص لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے کہ ان للخلق الہا خلقهم وخلق كل شيء يستحق العبادة وحده لا شریک له، کہ کیا کہتے ہوئے سنے کہ مخلوق کا ایک معبود ہے اور اسی نے انہیں اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تنہا وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ کہتے ہوئے سنے فیجزم بذالک، تو وہ اس بات کے اوپر یقین کر لے۔ کیسے یقین کر لے رہا ہے؟ بجزمہ بصحت ادراک ہؤلاء، یہ جو بیان کر رہے تھے لوگ، ان لوگوں کے علم کی صحت کے اوپر یقین کرنے کی وجہ سے، اسے ان کے علم کی صحت کے اوپر یقین ہے، تو اس وجہ سے جو بات ان سے سن رہا ہے ان کی اس بات کے اوپر وہ یقین کر لے رہا ہے، تحسینا لظنہ بہم، ان کے اوپر حسن ظن رکھنے کی وجہ سے، وتکبیرا لشانہم عن الخطأ، اور ان کی شان کو خطا سے بلند سمجھنے کی وجہ سے، کہ اس کی نظر میں ان کی شان ایسی ہے کہ خطا نہیں واقع ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے علم کی صحت کے اوپر اسے یقین ہوتا ہے، لہذا انہی باتوں کی وجہ سے اس کی ان لوگوں کی ان باتوں کو جو وہ اس تعلق سے کرتے ہیں ان پر یقین کر لیتا ہے، استدلال وغیرہ کچھ نہیں کرتا۔ فَإِذَا حَصَلَ عَنْ ذَلِكَ جَزْمٌ، پس جب اس وجہ سے، عن ذالک اس طریقے سے، کون سے طریقے سے؟ یہی لوگوں سے سن کر کے، ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اس وجہ سے ایسا یقین حاصل ہو گیا، کیسا یقین؟ کہ لا يجوز معه کون الواقع نقیض ما اخبروا به، کہ جس یقین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے خبر دی ہے اس کی نقیض کے واقع ہونے کا احتمال نہ ہو، یعنی ایسا یقین کیا ہے ان کی اس بات کا، ان کی ان خبروں کا، کہ اس یقین کے ہوتے ہوئے ان کی ان خبروں کی نقیض کے واقع ہونے کا احتمال وہ نہیں رکھتا ہے، بالکل نہیں، جائز قرار دیتا ہے۔ فقد قام بالواجب، اس نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہونے کا یقین ایسا کیا کہ اس کی نقیض یعنی دو ہونا، ایک سے زائد ہونے کا بالکل احتمال نہیں مانتا، اس طرح سے یقین کیا۔ فقد قام بالواجب من الایمان، تو جو ایمان اس کے اوپر واجب تھا، تو جو ایمان اس کے اوپر واجب تھا اس کو اس نے ادا کر دیا، اس کو اس نے قائم کر وہ بجا لایا۔ اذ لم یبقى سوى الاستدلال، اس لیے کہ اسی طرح یقین کرنے کا نام ہی یہ ایمان تھا، تو اب بچا کیا ہے؟ استدلال نہیں کیا ہے صرف، اس لیے کہ استدلال کے سوا کچھ بچا ہی نہیں، جو کچھ اس کے اوپر واجب تھا جس طرح ایمان لانا اس طرح لے آیا، بس استدلال نہیں کیا، استدلال ہی نہیں کیا ہو۔ ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم، اور استدلال اگر نہیں کیا تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ استدلال کا مقصود ہے کیا؟ وہ ایسا ہی یقین کا حاصل ہونا ہے، ایسے ہی یقین کا حاصل ہونا، یہی استدلال کا مقصود ہے۔ تو جب تقلید ہی کے ذریعے اسے یہ یقین حاصل ہو گیا تو وہ ایمان معتبر ہوگا۔
فیضا حصلہ، پس جب وہ یقین حاصل ہو گیا تقلید ہی کے ذریعے، سقط ہوا تو استدلال ساقط ہو گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غیر ان بعضهم ذکر الاجماع علی عصیانہ، اب دیکھیے کہ مقلد کا ایمان جو بغیر استدلال کے ہو یہ درست ہے، مذہب مختار یہی ہے، اس کی دلیل بھی دے دی کہ دیکھیے مقلد ہوتا کیا ہے، یہی نہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات سن کر کے ان کے اوپر حسن ظن رکھتے ہوئے یہ پورا یقین کر لیتا ہے، اور یہی مکمل مستحکم یقین ہی استدلال کا مقصود ہے۔ استدلال چاہے پایا جائے چاہے نہ پایا جائے، جو اس کا مقصود تھا وہ پا لیا گیا، لہذا یہ معتبر ہوگا۔ ہاں البتہ اب رہی بات کہ ٹھیک ہے ایمان تو معتبر ہے مقلد کا، لیکن کیا استدلال جو نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا یا گنہگار نہیں ہوگا یا کیا ہوگا، تو اس تعلق سے اختلاف ہے۔ جو جائز مانتے ہیں اس کے ایمان کو، وہ اس تعلق سے کہ اختلاف رکھتے ہیں۔ غیر ان بعضهم، مگر یہ کہ ان مجوزین میں سے بعض نے اس کے گنہگار ہونے پر اجماع ذکر کیا۔ ذکر الاجماع علی عصیانہ، کس کے گنہگار ہونے پر اجماع ذکر کیا ہے؟ وہی جو مقلد ہے جس نے استدلال بالکل نہیں کیا، ایمان تو معتبر ہے لیکن استدلال نہ کرنے کی وجہ سے اس کے گنہگار ہونے پر اجماع نقل کیا ہے بعض لوگوں نے۔ فَإِن صَحَّ، اب یہ کہہ رہے ہیں اور بعض یہ تفصیل اور حاشیے میں آئے گی۔ فَإِن صَحَّ، تو اگر یہ اجماع جو بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اس مقلد نے جو استدلال نہیں کیا تو ترک استدلال کی وجہ سے گنہگار ہوا، اگرچہ اس کا ایمان معتبر ہے، اس پر اجماع نقل کیا ہے، تو کہتے ہیں مصنف پس اگر یہ اجماع جو نقل کیا ہے یہ صحیح واقعی اجماع ہے اس کے گنہگار ہونے پر، تو اس کی توجیہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے گنہگار ہونا کس وجہ سے ہوگا۔ فَبِسَبَبِ أَنَّ التَّقْلِيدَ عُرْضَةٌ لِعُرُوضِ التَّرَدُّدِ وَمَعْرُوضٌ لِلشُّبْهَةِ، تو وہ اس وجہ سے ہوگا گنہگار کیونکہ تقلید یہ تردد کے عارض ہونے کا نشانہ ہے اور شبہہ کے پیدا ہونے کی، شبہہ کے عارض ہونے کا محل ہے۔ کیونکہ جب آپ تقلید سے کسی سے کریں گے اور استدلال خود نہیں کیے رہیں گے، بس کسی کی بات سنی اس بات کر دیا، تو بہت اس بات کا احتمال ہے کہ آگے چل کر کے اس میں استدلال پیدا ہو جائے، اس کی شخصیت پر یقین ختم ہو جائے، تو اس کی باتوں کے اوپر بھی اعتماد ختم ہو جائے۔ تو اس لیے تقلید جو ہے یہ تردد کے عارض ہونے کا نشانہ، عرضۃ النشانہ، اور شبہے کے عارض ہونے کا محل ہے، بخلاف الاستدلال، برخلاف استدلال کے۔ فَإِنَّ فِيهِ حِفْظَهُ، کیونکہ استدلال کے اندر استدلال کرنے والے کی اس شبہے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حاشیہ زبردست لگا رہے ہیں، اس میں یہ بتائیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ جس کو محفوظ رکھے وہی محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ استدلال کرنے والے بڑے بڑے استدلال کرتے کرتے وہ بہک جایا کرتے ہیں، اس کے مقابل میں جو مقلد ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، یہ ذکر کریں گے۔ چلیے اب دیکھیے حاشیے میں آئیے، دیکھیے حاشیہ نمبر 336 کیا بتایا کہ جان لیجیے کہ استدلال ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں، مذہب مختار پر۔ اختلفوا فی ایمان من صدق بضروریات الدین علی جہت محض التقلید لغیرہ کآبائہ و اساتذتہ، مثلا علماء نے اس شخص کے ایمان کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو ضروریات دین کی تصدیق کرے محض اپنے غیر کی تقلید کے طریقے پر۔ غیر کون ہے؟ جیسے کہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرے، باپ دادا سے سنتا چلا آیا تو اسی پر اس نے بھی تقلید کرتے ہوئے یقین کر لیا، یا مثال کے طور پر اپنے اساتذہ کی تقلید کرے، اساتذہ سے سن کر کے اس پر یقین کر لیا، استدلال وغیرہ کی جانب توجہ نہیں دی، تو اس کے بارے ایمان کے صحیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقیل لا یصح، تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ نقلہ بعضهم عن الامام ابی الحسن اشعری، تو یہ بعض لوگوں نے اس کے ایمان کے صحیح نہ ہونے کو حضرت امام ابو الحسن اشعری سے نقل۔ ہاں دیکھیے یہی چیز ہے حاشیے میں، اسی کو بھی آپ نے متن میں پڑھا نہیں ہے کہ ابو الحسن اشعری کی سے نقل کرنا اس کے ایمان کے غیر معتبر ہونے کو یہ افترا کرنا، ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا ہے، لیکن بعض لوگ نقل کیا، جس سے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں
بعض لوگوں نے اس کے ایمان کے صحیح نہ ہونے کی بات امام ابو الحسن عشری، قاضی ابو بکر باقلانی، استاذ ابو اسحاق اسفرائینی اور امام الحرمین یہ علامہ جوینی ہیں، ابو المعالی عبد الملک بن عبداللہ جوینی، یہ امام الحرمین کے لقب سے ہیں۔ یہ سن 478 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ علم فقہ اور علم عقائد میں یہ مشہور ہوئے ہیں۔ علم عقائد میں ان کی کتاب لمع الادلہ ہے، ان سے نقل کیا ہے کہ یہ تمام لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ وَعَزَاهُ إِلَى الْجُمْهُورِ، اتنا ہی نہیں بلکہ بعض لوگوں نے اس قول کو جمہور کی جانب نقل کر دیا ہے کہ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں۔ اتنا ہی نہیں بل بالغ بعضهم، بلکہ بعض لوگوں نے تو اتنا مبالغہ کر دیا کہ فحق علیہ الاجماع، کہ اس بات کے اوپر اجماع نقل کر دیا۔ وعزاہ ابن القصار للامام مالک، اور ابن قصار نے امام مالک کی جانب اس کی نسبت کر دی کہ امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ تو رہی بات۔ اب اعلیٰ حضرت اس کو ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان معتبر ہے۔ سنیے، دیکھیے، وقال الامام القرطبی المالکی، امام مالک کی جانب منسوب کیا ہے تو امام قرطبی مالکی ہیں، ان کی بات سنیے۔ امام قرطبی مالکی نے شرح صحیح مسلم میں فرمایا، الذی علیہ ائمۃ الفتوی وبہم یقتدی کمالک وشافعی وابی حنیفہ واحمد بن حنبل وغیرہم من ائمۃ السلف رضی اللہ تعالی عنہم ان اول الواجبات، یہ خبر ہے، علی کل مکلف الایمان التصدیقی الجزمی الذی لا ریب معہ باللہ تعالی ورسلہ وکتبہ وما جاءت بہ الرسل علیہم الصلاۃ والسلام علی ما تقرر فی حدیث جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت لمبا جملہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ دیکھیے کیا کہا انہوں نے، امام قرطبی مالکی نے شرح صحیح مسلم میں، وہ مذہب جس کے اوپر ائمہ فتویٰ ہیں اور جن کی تقلید کی جاتی ہے، جیسے امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل وغیرہ جو ائمہ سلف میں سے ہیں، وہ مذہب یہ ہے، کیا ہے کہ ان اول الواجبات، کی ہر مکلف کے اوپر سب سے پہلا واجب، ہر مکلف کے اوپر سب سے پہلا واجب، جو اس کے واجبات بہت ساری چیزیں لیکن ان میں سب سے پہلے جو واجب وہ ایمان ہے، تو سب سے پہلا واجب وہ اللہ رسول، دیکھیے الایمان آ رہا نا، تو الایمان سے متعلق ہے اس کے بعد والی سطر جو شروع ہو رہی باللہ تعالی و رسول، اس پر نشان لگا لیجئے، الایمان پر صاد لکھ دیجئے اور باللہ کے اوپر صاد لکھ دیجئے، تو پتہ چل جائے گا کہ الایمان سے یہ متعلق ہے۔ سیدھے ترجمہ کیجئے، ہر مکلف کے اوپر سب سے پہلا واجب اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور جو کچھ رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام لے کر کے آئے، علی ما تقرر فی حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میں ثابت ہو چکا، وہی کیا نام ہے جو لے کر کے آئے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، نماز وغیرہ کا ذکر اس میں آیا ہے۔ تو ان تمام کے اوپر ایسا ایمان لانا ہے، پہلا واجب کیا ہے، اللہ، رسول، فرشتے وغیرہ وغیرہ کے اوپر ایسا ایمان لانا ہے جو تصدیقی ہو اور یقینی ہو، ایسا ایمان جو تصدیقی ہو اور یقینی ہو، ایسا یقینی کہ الذی لا ریب معہ، کہ جس یقین کے ساتھ کوئی شک نہ ہو، بالکل 100% یقین ہو۔ دوسرا پہلو جو مفہوم مخالف ہے، جانب مخالف، اس کا ذرا بھی احتمال نہ ہو تو کہا جائے گا لا ریب فیہ۔ سب سے پہلا واجب کیا ہوا کہ اللہ کے اوپر، اس کے رسول، اس کی کتابوں اور تمام جو انبیاء لائے ہیں ان تمام کے اوپر، جیسا کہ حدیث جبریل میں ثابت ہوا ہے، ان تمام کے اوپر ایسا ایمان جو تصدیقی ہو اور ایسا یقینی ہو کہ جس کے ساتھ کوئی شک نہ ہو، یہ سب سے پہلا واجب ہے۔ کیف ما حصل ذلک الایمان، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان جیسے بھی حاصل ہو،
وَبِأَيِّ طَرِيقٍ إِلَيْهِ تَوَسَّلَ، اور وہ اس ایمان کی جانب جس طریقے سے بھی پہنچا ہو، چاہے تقلید کے طور پر پہنچا ہو اور چاہے استدلال کے طور پر پہنچا ہو، اسی یہ عموم کر کے اسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ تقلید کے طور پر پہنچا ہو سن کر کے، یا کہ استدلال کر کے پہنچا ہو، جیسے بھی ہو، بس یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا واجب یہ ہے۔ وَأَمَّا النُّطْقُ بِاللِّسَانِ فَمُظْهِرٌ لِمَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ، اور رہا زبان سے اقرار کرنا، تو یہ تو اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مستقر ہے۔ وَسَبَبٌ ظَاہِرٌ، اور ایک ایسا سبب ظاہر ہے، کون؟ نطق باللسان، اقرار باللسان، کہ یتترتب علیہ احکام الاسلام، کہ جس کے اوپر یعنی اس سبب ظاہر کے اوپر اسلام کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کے احکام کو اس کے اوپر مرتب کرنے کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، تبھی پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو دیکھیے اس کے اندر انہوں نے کیا ذکر کیا ہے، امام قرطبی نے جو نقل کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ وہ ایمان ہے جو ایمان چاہے استدلال کے طور پر ہو چاہے تقلید کے طور پر ہو، اس سے بحث نہیں، بس یقین ہو جانا چاہیے 100%۔ وقال ایضا فیہ بعد سرد الایمانیات، اور امام قرطبی نے اسی شرح صحیح مسلم میں ایمان سے متعلق تمام تر تفصیلات ذکر کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا، دیکھیے سرد کے معنی ہوتا ہے کہ اچھی طرح بیان کرنا، پورے کا پورا بیان کر دینا، تو ایمانیات یعنی ایمان سے متعلق تمام امور کو اچھی طرح بیان کرنے یا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اسی شرح صحیح مسلم میں یہ بھی انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مذہب السلف و ائمۃ الفتویٰ من الخلف ان من صدق بهذه الامور تصدیقا جزما لا ریب فیہ ولا تردد ولا توقف کان مؤمنا حقیقتا، کہ سلف اور خلف میں سے ائمہ فتویٰ کا مذہب یہ ہے کہ جس نے ان باتوں کی تصدیق کی، وہی جو باتیں گزری ہیں، اللہ، اس کے رسول، فرشتوں اور ان کی لائی ہوئی تمام باتوں جو ضروریات دین میں سے ہیں، ان تمام چیزوں کی جس نے تصدیق کی، ایسی تصدیق جو یقینی ہو، جزمن یقینی ہو، کہ لا ریب فیہ، اب اسی یقینی ہو، اسی کی مزید وضاحت کہ جس میں نہ کوئی شک ہو، نہ کوئی تردد ہو، پش و پیش ہو، ولا توقف، اور نہ توقف ہو کہ توقف اختیار کرے، کچھ نہ کہے، ایسا کچھ نہ ہو، بلکہ جو مان لیا تو مان لیا۔ کانا مؤمنا حقیقتاً، تو وہ حقیقتاً مومن ہوگا۔ وسواء کانا ذالک ان براہین قاطعۃ، یہ واو اس لگتا ہے کہ زائد معلوم ہو رہا ہے یہاں، چاہے یہ ایمان، اس طرح کا ایمان جو یقینی ہوا، چاہے یہ ایمان قطعی دلیلوں کی وجہ سے اسے حاصل ہوا، او عن اعتقادات جازمت، یا یقینی اعتقادات سے اسے حاصل ہوا، بس یقین اسے ہو گیا، عقیدہ کر لیا اسے۔ علی ھذا انقرضت الآثار الکریمہ، اسی مذہب کے اوپر، اسی موقف کے اوپر شریف زمانے گزرے ہیں، یعنی صحابہ کے زمانے اسی کے اوپر گزرے ہیں کہ جس میں استدلال کی شرط نہیں لگائی ان حضرات نے۔ وبہ صرحت فتاوی ائمۃ الہدی المستقیمۃ، المستقیمۃ یہ فتاوی کی صفت ہے، اور ائمہ ہدایت کے، ائمہ ہدا کے جو درست فتاوے ہیں، ان فتووں نے بھی اسی کی وضاحت کی، اسی کی صراحت کی ہے کہ بس یہ تصدیق ہونی چاہیے جیسے بھی ہو۔ حتی حدثت مذاہب المعتزلۃ المبتدعۃ، یہاں تک کہ بدعتی معتزلہ کے مذاہب پیدا ہوئے، معتزلہ میں بھی مختلف فرقے ہیں نا، مذاہب پیدا ہوئے۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے یہ قول کیا کہ انہ لا یصح الایمان الشرعی الا بعد الاحاطۃ بالبراہین العقلیہ والسمعیہ، کہ ایمان شرعی صحیح نہیں ہے مگر عقلی اور نقلی، سمعی نقلی، احادیث قرآن، عقلی اور نقلی دلیلوں کے احاطے کے بعد، وحصول العلم بنتائجها ومطالبها، اور ان دلائل کے نتائج اور ان کے مطالب کا علم حاصل ہو جانے کے بعد، کہ دلائل کا احاطہ ہو
اور پھر ان دلائل کے ذریعے جو مدلول ثابت ہو رہا ہے ان کا علم حاصل ہو، اب اس کے بعد اس کا یقین کرے، تب وہ ایمان شرعی معتبر ہوگا۔ یہ معتزلہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْصُلْ إِيمَانُهُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، اور جس کا ایمان اس طرح سے حاصل نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے، یہ معتزلہ نے کہا۔ وَاتَّبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّن مُتَكَلِّمِي أَصْحَابِنَا، اور ہمارے متکلمین اصحاب کی ایک جماعت بھی اس کے اوپر ان کی پیروی نے اس کے اوپر ان کی پیروی کی ہے، یعنی وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ وہی انہی کا نام آئے گا جو جس کا ذکر پیچھے ہوگا، کل قاضی ابی بکر و ابی اسحاق الاسفرائینی و ابی المعالی، دیکھیے ابو المعالی آیا نا، نکل پیچھے بتایا تھا۔ یہ کون ہے ابو المعالی؟ وہی جن کو امام الحرمین کہتے ہیں، ابو المعالی عبد الملک بن عبداللہ الجوینی، اور ابو المعالی اپنے دو قولوں میں سے پہلے قول، یعنی ان کا دو قول ہے جن میں پہلا قول یہ تھا اور بعد کا قول وہ ہے جو حق ہے۔ والاول، تو دو مذہب ہو گئے نا، ایک مذہب یہ ہو گیا کہ اس میں استدلال کی کوئی ضرورت نہیں جس کو پہلے ذکر کیا، دوسرا مذہب یہ ہو گیا جو معتزلہ نے پیدا کیا اور جس کی موافقت بعض اہل سنت کے علماء نے بھی کی، یہ دوسرا موقف ہو گیا، دوسرا مذہب۔ کہہ رہے ہیں والاول هو الصحیح، اور پہلا مذہب جو پہلے ہم نے بیان کیا وہی صحیح ہے، وہی معتبر ہے۔ دلائل سنیے آپ دیکھیے، اذ المطلوب من المکلفین ما یقال علیہ ایمان، اس لیے کہ مکلفین سے مطلوب وہ چیز ہے کہ جس پر ایمان بولا جائے، جس کو ایمان کہتے ہیں، جس پر ایمان کا اطلاق ہو رہا ہو، وہی ان سے مطلوب ہے نا، کہ اس کے علاوہ دوسرا مطلوب ہے، استدلال بھی مطلوب ہے نہیں، جس پر ایمان بولا جائے وہی مطلوب ہے مکلفین سے۔ والایمان هو التصدیق لغتا و شرعا، اور ایمان ہے کیا؟ لغت اور شرع دونوں کے اعتبار سے تصدیق کرنا ہے، اس میں استدلال وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ فمن صدق بذالک کلی، تو جس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر لی، اور ایسی تصدیق کہ ولم یجوز نقیض شیء من ذالک، اور ان میں سے کسی چیز کی نقیض کو جائز نہیں ٹھہرایا، فقد عمل بمقتضى ما امرہ اللہ تعالی به علی نحو ما امرہ اللہ تعالی، تو اس نے اللہ نے جو حکم دیا تھا اسے، جس کا مکلف بنایا تھا، اس کے مقتضا پر اس نے اسی طریقے پر عمل کیا جس طریقے پر اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ یقین کر لینا۔ کیا کر لینا؟ مخصوص باتوں کا یقین کر لینا۔ وہ یقین کر لیا اس نے، تصدیق کر لی اس نے، تو ایمان جس کا وہ مکلف تھا وہ ادا کر لیا اس نے، استدلال وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واصحابہ بعدہ حکموا بصحت ایمان کل من آمن وصدق بما ذکرناہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے ہر اس شخص کے ایمان کے صحیح ہونے کا حکم دیا جس نے ہماری ہماری ذکر کردہ تمام چیزوں کی تصدیق کی، اللہ، اس کی کتابیں، اس کے رسول وغیرہ وغیرہ۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ آمَنَ عَنْ بُرْحَانٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، اور ان حضرات نے برہان سے ایمان لانے والے یعنی دلیل سے ایمان لانے والے اور بغیر دلیل سے کے ایمان لانے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، جیسے بھی وہ بس تصدیق کر لی، وہ اس کو مومن کہہ دیا۔ چلیے دوسری دلیل یہ ہوگی، تیسری سنیے، وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا أَجْلَافَ الْعَرَبِ بِتَزَيُّدِ النَّظَرِ، اور اس لیے بھی اجلاف جلف کی جمع جس کے معنی اکھڑ، اجڑ، بیوقوف، تو عرب کے لوگ کتنے اجڑ تھے، ماحول اچھا نہیں تھا، بڑے اجڑ قسم کے لوگ تھے، تو صحابہ نے ان جو جڈ قسم کے لوگ تھے ان کے ایمان کے لیے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ نہیں غور و فکر کرو، دلائل کے بارے میں نظر و فکر کرو، استدلال کرو، جب تمہارا ایمان ہم مانیں گے۔ نہیں، آئے اور بتا دیا، کہو اللہ ایک ہے، گواہی دے دی کہ ہاں اللہ ایک ہے، مان لیا۔ بالکل اس بات کا مکلف نہیں بنایا انہیں کہ نہیں تم غور و فکر کرو، دلیل سے اس بات کو جانو، دلیل بھی اس کی ذکر کرو، ایسا کچھ نہیں کہا، اور ان کا اعتبار ایمان معتبر مان لیا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ان صحابہ نے عرب کے اجڑ قسم کے لوگوں کو حکم نہیں دیا
مزید نظر و فکر کرنے کا، تزید تکلف کے ساتھ نظر و فکر کو مزید نظر و فکر کرنا یعنی صرف تصدیق کرنے کے علاوہ مزید کیا کرنا، نظر و فکر کرنے کا حکم انہیں نہیں دیا۔ ولا سألوہم عن ادلۃ تصدیقہم، اور نہ ان سے ان کی تصدیق کی دلیلوں کے بارے میں پوچھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، بتاؤ کیسے مانتے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایک مانتے ہیں، ایمان مان لیا ان کا۔ ولا ارجو ایمانہم حتی ینظروا، اور نہ ان کا ارجان مؤخر کرنا، اور نہ ان کے ایمان کو نظر و فکر کرنے تک مؤخر کیا کہ نہیں جب تک نظر و فکر نہیں کرو گے ہم نہیں مانیں گے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ وتحاشوا عن اطلاق الکفر علی احد منہم، اور ان میں سے کسی کے اوپر کفر کا اطلاق کرنے سے پرہیز کیا اور وہ دور رہے۔ بل سموہم المؤمنین والمسلمین، اطلاق کفر تو دور کی بات ہے، بلکہ انہوں نے ان کا نام مومنین اور مسلمین رکھا۔ تیسری دلیل، چوتھی سنیے، وَلِأَنَّ الْبَرَاهِينَ الَّتِي حَرَّرَهَا الْمُتَكَلِّمُونَ، اور اس لیے بھی استدلال شرط نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ دلائل کہ جن کو متکلمین نے تحریر کیا ہے، وَرَتَّبَهَا الْجَدْلِيُّونَ، اور اہل مناظرہ نے، جدلیوں نے جس کو مرتب کیا ہے، انما احدثها المتاخرون، ان دلائل کو تو متاخرین نے پیدا کیا ہے، متقدمین نے کہاں یہ سب دلیلیں ذکر کی ہیں۔ ولم یخذ، خاض یخوذ مشغول ہونا، ولم یخذ فی شیء من تلک الاسالیب السلف المعدون، اور گزرے ہوئے اسلاف ان طریقوں میں سے کسی طریقے میں مشغول نہیں رہے ہیں، یعنی دلائل کے جو یہ طریقے جو آج آپ کتابوں میں ملیں گے علم کلام کے، کسی میں مشغول نہیں رہے وہ سلف صالحین۔ فمن المحال والہزیان ان یشترط فی صحت الایمان ما لم یکن معروفا ولا معمولا به لأہل ذلک الزمان، تو یہ بات محال اور بکواس ہے کہ ایمان کی صحت میں ایسی چیز کی شرط لگائی جائے جو اس زمانے کے لوگوں کی نہ تو جانی پہچانی ہو اور نہ ان کا معمول بھی ہو، جس کے اوپر ان کا عمل بھی نہ ہو، ایسی چیز کی شرط لگانا یہ محال اور بکواس ہے۔ وہم، اور ان کی بات آپ کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائی اس کی شرط، پھر بھی جو معتبر ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں ان کی بات آپ کرتے ہیں۔ وہم من ہم، اور وہ ہیں جو ہیں، وہ ہیں جو ہیں، یہ ان کی عظمت بتانے کے لیے اس میں موصول، وہم من ہم، اور وہ تو وہ ہیں جو ہیں، کس اعتبار سے ان کی اہمیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کے بارے میں سمجھنے کے اعتبار سے، واخذن عن رسول اللہ صلی اللہ، یہ دیکھیے چھوٹا ہوا لکھ لیجئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، ان سے زیادہ کون علم حاصل کرے گا رسول اللہ سے، ان سے زیادہ کون اللہ کے بارے میں سمجھے گا، وتبلیغا لشریعتہ، اور رسول کی شریعت کی تبلیغ کے اعتبار سے وہ بڑے ہی عظیم ہیں، وہ بیانا لسنتہ و طریقتہ، اور حضور کی، رسول کی سنت اور ان کے طریقے کو بیان کرنے کے اعتبار سے ان سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے حضور کے طریقے کو، انہوں نے دیکھا ہے۔ چلیے، وہوا کما ترا، یہ بات ختم ہو گئی، کس کی تھی؟ یہ امام قرطبی کی تھی، جس کو انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا تھا۔ انتہا الف ہے، انتہا یعنی بات ختم ہوئی۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت اس پر لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہوا کما ترا کلام متین، اور یہ کلام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی ٹھوس کلام ہے، بڑا سنجیدہ کلام ہے، دیکھیے ساری باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ ثم اختلف القائلون، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ ٹھیک ہے مقلد کا ایمان معتبر ہے، یہ ثابت ہو گیا، لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ ٹھیک ہے معتبر تو ہے، لیکن اگر استدلال کو ترک کر دے وہ تو کیا حکم ہوگا، تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ ثم اختلف القائلون بایمانہ، پھر مقلد کے ایمان کا قول کرنے والوں نے اختلاف کیا ہے۔ فقیل بعصیانہ بترک النظر، تو نظر و فکر ترک کرنے کے سبب ایک قول یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، تو ایک قول اس کے گنہگار ہونے کا کیا گیا ہے، کس وجہ سے؟ نظر و فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔
وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلِمَاتُ كَثِيرِينَ، اور اسی کی جانب کثیر علماء کے کلمات مائل نظر آتے ہیں۔ وَقِيلَ لا، اور دوسرا قول یہ کیا گیا کہ نہیں، نظر و فکر نہ کرے، صرف تقلید سے ایمان لے آئے، کوئی گنہگار نہیں، کسی طرح کا گناہ نہیں ہوگا اس پر۔ الا اذا کان اہلا للنظر، مگر اس وقت ترک نظر کی وجہ سے گنہگار ہوگا جب کہ وہ اہل نظر ہو۔ وقیل بل لا یجب اصلا، اور تیسرا قول یہ کیا گیا کہ بلکہ سرے سے واجب نہیں ہے، یعنی چاہے اہل نظر سے ہو یا اہل نظر سے نہ ہو، سرے سے اس کے اوپر نظر و فکر کرنا واجب نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ مِن شُرُوطِ الْكَمَالِ فقط، اور یہ زیادہ سے زیادہ کمال کے شرائط میں سے ہے صرف، اور اس کے علاوہ نہیں، کہ اگر نظر و فکر کرے تو یہ بہتر ہے اور ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اور وَاخْتَارَهُ الشیخ العارف باللہ تعالی سیدی ابن ابی جمرہ والامام الاجل القشیری وابن رشد المالکی والامام حجت الاسلام محمد الغزالی وجماعت، کریں اور اس کو شیخ عارف باللہ سیدی ابن ابی جمرہ اور امام اجل قشیری، امام رشد ابن رشد مالکی، امام حجت الاسلام امام غزالی و جماعت، اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور مختار کہا ہے۔ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا عَنِ الْقُرْطُبِي، اور یہ اس کا مقتضا ہے، یہ بات جو ہم نے ذکر کی یہ اسی کا مقتضا ہے، اسی کے تقاضے کے مطابق ہے جو ہم امام قرطبی سے پہلے نقل کر چکے ہیں، پیچھے انہوں نے بیان کیا ہے نا، تو اس میں جو ہم نقل کر چکے ہیں یہ تو اتنی بات یہ ہم نے ذکر کی، یہ اسی کا مقتضا ہے۔ حاذا ہے، خذ حاذا، اسے آپ یاد کر لیجئے، اسے اختیار کر لیجئے۔